عزیزان گرامی عبادت کا تصور امام سجاد دے رہے، عبادت کا تصور، ایسی کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ اہل سنت والجماعت کے راوی ہیں، بہت بڑے راوی ہیں سیدنا المسیب، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مدینے میں قحط پڑ گیا تھا، کربلا کے بعد قحط یعنی ڈراؤٹ، بارش نہیں ہو رہی، کہ سب پریشان تھے، سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، کہ پروردگارہ ہم گنہگار ہیں۔ راوی کہتا ہے شاید آل رسول پہ اتنا ظلم کر دیا تھا کہ پھر بارش رک گئی۔ یزید نے مدینے پہ حملہ کیا تھا، مدینے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے تھے، مانتا تو تھا نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ائمہ اہل بیت کو نہیں مانتا تھا، نہیں ایسا اللہ رسول کو نہیں مانتا تھا، قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا، رسول خدا کا تمسخر معاذ اللہ، استغفر اللہ رب اللہ، تو مسجد نبوی میں سے گھوڑے باندھ دیے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے قحط پڑ گیا، تھوڑا سا غور کیجیے گا، جب قحط پڑ گیا نا، ڈراؤٹ آ گیا، تو سارے جمع ہو گئے مسجد نبوی میں، دعائیں مانگنے لگے کہ پروردگارہ اپنے نبی کی خاطر بارش برسا دے۔ راوی کہتا ہے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا کالا حبشی غلام کہیں سے دوڑتا ہوا آیا، اور وہ آیا خاموشی سے ایسے آنے کے بعد بیٹھا مسجد نبوی میں، تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ آگے، یعنی اتنا تربیت یافتہ تھا کہ غلام تھا لیکن تربیت اتنی تھی کہ جانتا تھا کہ اپنی اہمیت نہ منواؤں، خاموشی سے آگے کہیں بیٹھ جاؤں، کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں آیا اور میری دعا قبول ہونے والی ہے۔ یعنی وہ جانتا تھا وہ کون ہے، پتہ نہیں بات بات کر پا رہا ہوں، he knew who he was۔ اب آئے ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نہیں، بڑی خاموشی سے آگے بیٹھا، میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہ پروردگارہ تجھے اس کا واسطہ جس کا میں غلام ہوں۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر کلی کلی علی 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 علی، نعرہ حیدری، مشروطی محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، واسطہ دینا یہ سب کی روش رہی ہے، خود رسول خدا جناب ابو طالب ان سب کی روش ہے، واسطہ دے کے دعا مانگے۔ تو اس غلام نے کہا پروردگارہ تجھے واسطہ اس کا جس کا میں غلام ہوں، مدینے والوں پہ بارش برسا دے۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ ایک مرتبہ بارش برسنے لگی، کہ خاموشی سے اٹھا اور جانے لگا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میری دعا قبول ہوئی۔ کتنا مقام ہے اس کا، کہ جب جانے لگا نا تو میں نے دیکھا کہ بھی کس کا واسطہ دیا، کس کا غلام ہے، یہ کون ہے، کہ میں اس کے پیچھے چلنے لگا خاموشی سے تاکہ اسے پتہ نہ چلے، کہ جیسے وہ گلی مڑتا تھا میں فوراً بھاگ کے جاتا تھا، کہاں، کہ دیکھا کہ معلیٰ بنی ہاشم میں گھسا اور امام سجاد کے گھر میں چلا گیا۔ جیسے امام سجاد کے گھر گیا میں نے کہا ہاں ہو نہ ہو یہ انہی کا غلام ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جس کے غلام ایسے ہوں ان کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ یہ امام سجاد علیہ السلام تھی، کہ اس دن تو بارش تھی میں چلا گیا، سید المسیب کہ اس دن میں چلا گیا، اور راوی کہتا میں چلا گیا، لیکن چند دنوں بعد واپس آیا، امام سجاد کے دروازے پہ دستک دی، کہ فرزند رسول اگر کچھ مانگو عطا کیجئے گا، کہ جو مانگو کیا عطا کروں گا، کہ مولا آپ کا غلام چاہیے۔ مولا نے کہا سب غلاموں کو بلاؤ۔ تاریخ میں سب سے زیادہ غلام خرید کے آزاد امیر المومنین نے کیے، 1000 سے زیادہ غلام آزاد کیے۔ رسول خدا نے اول اسلام سے کہا غلام آزاد کرنا سب سے بڑا کام ہے، ثواب کا کام، کتنے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا۔ اسلام میں پہلے دن سے کہا غلاموں کو آزاد کرو، غلام مت بناؤ، غلام خرید کے آزاد کرتے رہو، لوگوں کو آزاد کرنے کا تصور دیا، غلام بنانے کا نہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں۔ امیر المومنین نے 1000 سے زیادہ غلام خرید کے آزاد کیے، تاریخ میں سب سے زیادہ غلام امیر المومنین نے، اور اس کے بعد تاریخ میں سب سے زیادہ جو غلام آزاد کیے امام سجاد علیہ السلام، سب سے زیادہ۔ کیا کرتے تھے امام سجاد؟ امام سجاد یہ کام کرتے تھے کہ کثرت سے غلام خریدتے تھے۔ اب غلام جو ہوتا تھا اس کا کھلانا پلانا، اس کا رکھنا، رہائش، کپڑے وغیرہ سب مالک کی ذمہ داری ہوتی تھی،
تو امام غلام خریدتے تھے، تربیت کرتے تھے، ٹریننگ کرتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، اور ان کے آزاد کردہ غلام معاشرے کے سب سے افضل مؤمن ہوتے تھے. جس کے غلام ایسے ہوں وہ امام کیسے ہوں؟ اب راوی آیا کہا کہ مجھے غلام چاہیے آپ کا. امام نے کہا سب غلاموں کو بلاؤ. سارے غلام آ گئے. کہا کہ آپ کو غلام چاہیے. مولانا نے کہا جس غلام کو کہو گے وہ دے دوں گا. نہیں، وہ جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں. وہ چھپ رہا تھا. امام نے کہا بلاؤ. وہ آئے. کہا یہی غلام چاہیے. امام نے کہا ٹھیک ہے لے جائے. اس غلام نے ہاتھوں کو بلند کیا. کہا پروردگارہ تو جانتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا تو میرے اس وعدے کو پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے. راوی کہتا ہے کہ بس یہ کہنا تھا کہ مجھے موت دے دے. ایک مرتبہ زمین پہ گرا، جب ہلا کے دیکھا مر چکا تھا. کہا میں نے پوچھا مولا سے مولا یہ کون تھا؟ کہا یہ مستجاب الدعوات تھا. عربی میں کہتے ہیں مستجاب الدعوات. دعوات دعا کی جمع ہے، یعنی جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو. نہیں پہنچا پایا. مستجاب الدعوات جس کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہو. The one whose every prayer is accepted, granted to him. جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو اسے مستجاب الدعوات کہتے ہیں. جو غلاموں کو تربیت کر کے مستجاب الدعوات بنا دے اسے زین العابدین کہتے ہیں. مجھے آپ کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اور تعجب بھی ہو رہا ہے کہ اتنے دور استاد جگہ پہ اور اتنے پیارے انداز سے سن رہے ہیں. بہت محبت، بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں آپ لوگ. اور مجھے پڑھتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ بہرحال ایک علمی موضوع کو لے کے چلا، لیکن سب لوگ ساتھ ہیں. محمد والے محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. عزیزان گرامی یہ ہیں مستجاب الدعوات. سید المسیب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ ان کے غلام ایسے تھے. عزیزان گرامی جن کا غلام ایسا ہو جو یہ نہ چاہتا ہو کہ دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، شوئنگ آف ہو، کتنی خاموشی سے دعا مانگے قبول کروائے چلا جائے. آپ نے تصور کیا امام سجاد کیسے کہ امام سجاد ایسے سے غلاموں کی تربیت کی. عزیزان گرامی یہاں تک کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے سب غلاموں سے کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ میں سب کا حساب کتاب لوں گا. کہا میں نے تم سے پانی مانگا تھا لائے تھے وقت پہ؟ کہا نہیں مولا بھول گیا تھا. کہا فلاں موقع پہ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ فلاں جاؤ کسی آدمی کو صدقہ دے آؤ، دے کے آئے تھے وقت پہ؟ کہا نہیں مولا بھول گیا تھا. دیکھیے تربیت کر رہے ہیں نا، غلاموں کی تربیت کر رہے ہیں. سارے غلاموں کو کھڑا کرنے کے بعد سب کو ان کی غلطیاں گنوائیں کہ آپ سب کے سب کو ہو کہ سید سجاد آپ ہم پہ کرم کیجئے خدا آپ پہ کرم کرے گا. جو نمائندہ الہی ہو، جو جانتا ہو کہ میری وجہ سے سب کچھ ہے کائنات میں، لیکن کیونکہ اپنے غلاموں کی تربیت کر رہے تھے تو کہا دیکھو دوسروں پہ جب کرم کرو تو خدا تم پہ کرم کرتا ہے. سچ سکھا رہے ہیں کس انداز سے، پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. ان کو تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہا کہ دیکھو یہ کہو کہ پروردگارہ اگر معاف بھی کر رہے ہو نا، کہ پروردگارہ میں نے تیرے ایک بندے کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دے. انداز امام علیہ السلام کا. آئیں ذرا کچھ دعاؤں کے نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. عزیزان گرامی اب امام علیہ السلام پہ پابندیاں تھیں. دعا صرف مانگ سکتے تھے، خطبے نہیں دے سکتے تھے. تو امام نے کیا کیا؟ دعاؤں کے ذریعے سے وہ باتیں پہنچائی ہیں کہ آج 21st سینچری کے اندر لوگ وہ باتیں سمجھ رہے ہیں. 20th سینچری کے اندر جانے کے بعد ایک بات 70s میں 1970s میں تقریباً 40 years بیک ایک سائنسدانوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ بھئی سمندر بہت گہرے ہیں، اوشنز are very deep. جتنے زمین کے اوپر پہاڑ ہیں نا اونچے اونچے، اس سے زیادہ اونچے پہاڑ سمندر کے اندر ہے. پھر وہ گہرائیوں میں گئے، پھر اوشن میں انہوں نے نیچے جا کے دیکھا کہ وہاں بھی مچھلیاں ہیں. کب؟ 20th سینچری میں. غور کیجئے گا 20th سینچری میں 20ویں صدی میں جانے کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں وہاں پہ بھی ہیں. پھر پریشان ہونے لگا جب یہ مچھلیاں نیچے ہیں اور یہ تو اوپر آ نہیں سکتی، اتنے اوپر آتے میں تو ان کو کئی مہینے لگیں گے. چھوٹی مچھلیاں، بہت چھوٹی مچھلیاں، پھر یہ آکسیجن کہاں سے لیتی ہے؟ کیا بات ہے، ڈسکوری چینل پہ پورا دیکھا تھا پروگرام. انہوں نے کہا کہ 70s میں آ کے دریافت ہوا کہ یہ اوپر تو آ نہیں سکتی، اگر اوپر آنا چاہیں تو لہروں کا زور اتنا، ویوز اتنی تیز ہے کہ یہ مر جائیں گی، یہ کٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مر جائیں گی. اور نیچے تو پانی ہے.
یہ اوپر نہیں آتی تو آکسیجن بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. تو انہوں نے پھر بہرحال بہت تحقیق کی تو وہاں سے ان کا زمین سے بعض کا آکسیجن اٹھتی ہے, وہ گریب کر لیتی ہیں. بعض کا تو ان کی اپنی سکن سے آکسیجن نکلتی ہے, وہ گریب کر لیتی ہیں. زمین کے تہ کے اندر, گہرائی کے اندر کچھ سبزیاں ہیں, کچھ ایسے پودے اگتے ہیں, وہاں سے آکسیجن نکلتی ہے. مثلا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 60s اور 70s میں انہوں نے دریافت کیا تھا. 20ویں صدی کے اندر جانے کے بعد 20th سینچری میں دریافت ہوا کہ وہاں پہ کچھ مخلوقات ہیں اور وہ وہیں پہ آکسیجن پاتی ہیں. چوتھے امام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں, امام فرماتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والی تمام مخلوقات کو وہیں پہ ہوا پہنچائی ہے.